اسلامی نظریات و عقائد، اسلامی مسائل، اسلامی تاریخ، اسلامی سیر جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے قرآن سے ہی ہمیں اس کا علم ملتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسی روایات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں جو قرآن کے مطابق نہیں ہوتی ہے۔ جو بھی قرآن پڑھنے لگتا ہے تو اس کے سامنے ایسی روایات آتی ہیں جو قرآن کے مخالف جا رہی ہوتی ہیں۔ اب پڑھنے والے کا ذہن انتشار کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں روایات کو مانوں یا قرآن کو مانوں، یا پچھلی آسمانی کتابوں سے جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں بسا اوقات وہ بھی قرآن کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں۔ اب پڑھنے والے کا ذہن جب منتشر ہوتا ہے وہ نتیجہ نہیں نکال پاتا، اس لیے ہم نے ایک کورس کا اہتمام کیا ہے۔ اگر آپ اس اپنی پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہیں، اختلاف کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ادارہ مفتی صاحب کی خدمات لے رہا ہے۔ اگر آپ بھی پڑھنے کے شوقین ہیں، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کو چاہت ہے کہ قرآن مجھ سے کلام کرے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ فرما رہا ہے، جو بھی اختلافات ہیں ہم ان اختلافات سے کس طریقے سے نکل سکتے ہیں، اگر آپ یہ سب چاہتے ہیں آپ ہمارا یہ کورس جوائن کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، بعض مسائل فقہ کی کتب میں پڑھتے ہیں تو ذہن بالکل چکرا جاتا ہے، کس طریقے سے کتابوں میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں۔ ابھی جیسے ہم ایک مسئلہ حل کرنے بیٹھے تھے کہ اگر زنا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں کوئی بچہ وجود میں آتا ہے، اب وہاں پر کتب میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب ساری ذمہ داری ماں کی بنتی ہے، ماں دودھ بھی پلائے گی، ماں خدمت بھی کرے گی، پالے گی، خرچہ کرے گی، پھر وراثت میں بھی اسی کا حق بنے گا، یعنی بچہ جو ہے وہ اس کا وارث بنے گا، اس کا حق لے گا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم کتب میں اس طریقے سے پڑھتے ہیں باپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو کیا یہ معاملہ ہے کہ جناب بس باپ زنا کر کے بالکل سائیڈ میں ہو گیا، وہ اپنے مزے کرتا رہے اس سے ہٹ کر، اور ساری زندگی ذمہ داری اس ماں کی بن جاتی ہے؟ یہ مسئلہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے اندر بالکل ایک موقف تو علماء کا یہی رہا ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں، اور وہ موقف یہی ہے کہ اگر زنا ہوا، شادی شدہ لڑکی کی بات نہیں چل رہی، اس کے لیے احکامات الگ ہیں۔ کنواری لڑکی ہے، اگر اس کا تعلق قائم ہو گیا، بچہ ہو گیا، تو نہ باپ سے منسوب کیا جائے گا، نہ یہ کہا جائے گا یہ اس کا باپ ہے، بلکہ ماں کی طرف نسبت کی جائے گی، ماں ساری ذمہ داریاں دے گی، وراثت بھی ماں کی ہوگی، باپ کی وراثت سے حصہ بھی نہیں ملتا۔ یہ بالکل ایک موقف علماء کا ذکر ہے کتابوں کے اندر، لیکن اس کے مقابلے میں بہت سے جید علماء ہیں، محققین ہیں، جن کا یہ بالکل موقف نہیں ہے، بلکہ دلیل دیکھیں گے تو وہی زیادہ مضبوط ہے۔ اچھا، اور وہ یہ ہے کہ باپ کی طرف بچے کو منسوب بھی کیا جائے گا، یہ اس کا باپ ہے، باپ اگر دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا بچہ ہے تو بالکل منسوب کیا جائے گا، ساری ذمہ داری باپ پر شفٹ کی جائے گی، اور اس کی وراثت سے حصہ بھی دیا جائے گا۔ صحیح۔ شرعی حوالے سے اس میں قباحت ضرور ہوگی کہ ہم کہیں گے حلال طریقہ کار سے یہ بچہ نہیں ہوا، یہ قباحت اپنی جگہ، صحیح ہے، لیکن یہی اس کا باپ کہلائے گا، یہی ذمہ داریاں پوری کرے گا، اور یہ بالکل، اور یہی اس کی وراثت سے حصہ بھی ملے گا۔ صحیح۔ یہ دونوں قول ہیں علماء کے۔ ظاہر ہے جب کوئی تحقیق ہوتی ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں، صحیح، پھر دیکھا جاتا ہے کہاں پر کون استدلال کیوں کر رہا ہے، صحیح، دلیل کی قوت کہاں جا رہی ہے، یہ سب چیزیں پھر دیکھی جاتی ہیں، اسی حساب سے پھر ہم کہیں کہ کیا بات زیادہ مضبوط ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس پر ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ صاحب فراش کا ہے، اور جو زانی ہے اس کے لیے بالکل کچھ بھی نہیں ہے، پتھر ہے اس کے لیے، تو یہ جو روایت بیان کی جا رہی ہے تو اس سے تو یوں لگ رہا ہے کہ ذمہ داری اس کی ختم ہو گئی ہے۔ روایت سے استدلال بعد میں ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم ایک اصل سمجھ لیتے ہیں جو قرآن پاک نے بھی ذکر کی ہے۔ میں اس کو سمجھا دیتا ہوں آسان الفاظ میں۔ دیکھیے گا، کوئی بھی بچہ ہے ولد الزنا کہا جاتا ہے، ناجائز بچہ پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے دو موقف علماء کے بن گئے، ایک کہتے ہیں کہ ماں کے ساتھ اس کی نسبت دی جائے گی، باپ کے ساتھ نسبت بالکل نہیں دی جاتی۔ صحیح ہے، یعنی عورت اس کی ماں ہے، باپ اگر دعویٰ بھی کر رہا ہے، وہ مرد دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ میرا ہے، چاہے ناجائز ہے لیکن میرا ہے، ہم نسبت بھی نہیں کر سکتے کہ یہ اس کا بچہ ہے۔ ماں کا بچہ کہلائے گا، اس کی ذمہ داریاں، اس کی وراثت، ٹھیک ہے، یہ ایک موقف بن گیا۔ ذمہ داری بھی ساری ماں کی اور وراثت بھی ملے گی ماں کی۔ اچھا، باپ کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا قول ہے جس کے نزدیک ماں کی نسبت بھی ہوگی، باپ کی نسبت بھی اس کو دی جائے گی، یعنی نسبت میں دونوں شریک ہوں گے، ذمہ داری بھی باپ کی بنے گی، اس کی پرورش کی، اس کے علاوہ وراثت کا حصہ بھی باپ سے بالکل بنے گا۔ اچھا، صرف قباحت کیا ہوگی؟ قباحت یہ ہوگی کہ اس کو شرعی طریقے سے کہیں گے کہ حلال طریقے سے اولاد کا حصول نہیں ہوا۔ یہ دو موقف علماء کے رہے۔ سب سے پہلے اصل دیکھیں، جن علماء کے نزدیک باپ کی نسبت نہیں قائم ہوتی ہے، سوال یہ ہے ماں کی نسبت کہاں سے ثابت ہوئی، ماں کی ذمہ داری کہاں سے ثابت ہوئی، ماں کی وراثت کہاں سے ثابت ہوئی؟ اس پر کوئی نص قرآن پاک پہ نص دکھائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت ہو وہ بتائے۔ اس کا استدلال ہے امر تکوینی سے۔ دیکھیے گا، امور دو طرح کے ہوتے ہیں، احکامات دو طرح کے ہیں، قضاء دو طرح کی ہے۔
ایک ہے قضائے تکوینی کہلاتی ہے. تکوینی امور وہ ہوتے ہیں وہ نظام جس پر کائنات چلتی ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک نظام سے بنایا, بلکہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو بھی چیز پیدا کی وہ ایک سسٹم سے پیدا کی. تو کائنات پوری ایک نظام سے چلتی ہے. بچہ پیدا ہونے کا بھی ایک نظام ہے. تو یہ جو نظام ہے اس کو امر تکوینی کہتے ہیں کائنات. ایک ہے قضائے شرعی, کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے. ایک ہے نظام اللہ کا اور ایک ہے اس میں حلال طریقہ اور حرام طریقہ. اسے قضائے شرعی کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے قضائے تکوینی. یہ جو ذمہ داریاں ماں کی ہم دے رہے ہیں وراثت یا ذمہ, اس کی ایک ہی دلیل ہے اور وہ ہے قضائے تکوینی, کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ ہم نے جو انسان پیدا ہوتے ہیں من نطفۃ امشاج, یہ نطفہ سے پیدا ہوتے ہیں, یہ ماں کے اور باپ کا حصہ ملتا ہے, اولاد پیدا ہو جاتی ہے. یہ ایک ضابطہ تکوینی ہے جو قرآن نے ذکر کر دیا. تو تکوینی امور اس کی دلیل ہے کہ عورت کے جسم کا چونکہ یہ حصہ ہے لہٰذا عورت اس کی ماں ہوگی, اس کی وراثت اسی کا ٹکڑا ہے, تو لہٰذا یہ سارے احکامات ثابت ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جتنے احکامات ہم ثابت کر رہے ہیں کیا یہ شرعاً حلال طریقے سے ہوئے؟ ہم کہیں گے حلال طریقے سے تو نہیں ہوئے. لہذا یہ دلیل ہے, اصل اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ماں کی نسبت کہاں سے ثابت ہو رہی ہے, ماں کی وراثت کہاں سے ثابت ہو رہی ہے. وہ ایک دلیل ہے جو قرآن کی امور تکوینی کے حوالے سے. سر امور تکوینی کے حوالے سے اگر یہاں پر سب کچھ ثابت ہو رہا ہے تو امر تکوینی تو باپ کے حق میں بھی ہے. باپ کے حق میں بھی ہے. صحیح بات ہے. اسی کا تو نطفہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اسی کا نطفہ جس کو قرآن نے ذکر کیا کہ ہم نے نطفے سے اذا تمنا, جس وقت مادہ منویہ کا خروج ہوتا ہے تو اسی سے بچے کا پروسیس ہوگا جو قرآن پاک نے پورا ذکر کیا. تو امر تکوینی یہاں بھی ہے, امر تکوینی یہاں بھی ہے. تو امور تکوینی کے لحاظ سے یہ اس بچے کا باپ ہے, 100% ہے, جس کو رد کیا ہی نہیں جا سکتا. صحیح ہے. تو یہی وجہ ہے امر تکوینی میں دونوں برابر ہیں. اگر امر تکوینی میں تمام احکامات یا باپ کے ثابت ہو رہے ہیں تو امر تکوینی میں تمام احکامات باپ کے بھی ثابت ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. عقل کہتی ہے, استدلال دلالت و نص بھی بن رہا ہے. دوسری بات یہ غلطی یہاں پر لگتی ہے کہ ایک روایت آ جاتی ہے جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ روایت اتنی اعلیٰ ہے, اپنی سند اور متن میں ایک ہی روایت ثابت ہے. اس کے علاوہ کچھ روایتیں وہ تو سند نہیں ٹھیک نہیں ہے, متن پہ بعد میں ہم کیا کلام کریں. جو سب سے بہترین روایت ہے اپنی سند اور متن میں وہ یہ ہے الولد للفراش, کہ بچے کا نسب شوہر سے ثابت ہوتا ہے. صحیح. اور جو زانی دعویٰ کرے گا اس کے لیے سوائے پتھر کے کچھ بھی نہیں. اس حدیث کو ایبسولوٹ سمجھ لیا جاتا ہے. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایبسولوٹ حدیث ہے, نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ لہٰذا اگر کبھی بھی کہیں پر کوئی ناجائز بچہ ہو گیا باپ کا بالکل تعلق ہم ہٹا دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی. حالانکہ امر تکوینی امر شرعی کبھی متعارض نہیں ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ امر تکوینی میں تو یہ اس کا باپ ہے لیکن شرعی لحاظ سے یہ اس کا باپ نہیں, بلکہ ہم کہیں گے باپ یہی ہے. طریقہ کار جو اختیار کیا گیا وہ حلال طریقہ کار نہیں تھا. تو امر تکوینی امر شرعی سے کبھی مخالف نہیں ہوتا. اچھا, اب ہوا یہ کہ یہ حدیث ہے ایکچولی شادی شدہ جوڑا کے بارے میں. اچھا. اور یہ فیصلہ تھا, ایک کیس تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تھا, اور وہ یہ کہ ایک شوہر ہے, بیوی ہے, ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور شوہر کہہ رہا ہے میرا بچہ ہے, بھائی میری بیوی ہے میرا بچہ ہے. لیکن ایک شخص آ گیا اور شخص نے آ کر کے دعویٰ کر دیا کہ بھائی یہ تو میرا بچہ ہے. ایسی صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا نہایت نفیس فیصلہ فرمایا کہ شوہر کے پاس بیوی موجود ہے اور شوہر کہہ رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے, یہ کیس سننے کے بھی قابل نہیں. جو ایسا دعویٰ کرے گا اس کے منہ پہ مار کے سائڈ پہ کر دیا جائے, ورنہ تو رشتے خراب کرتے پھر کوئی بھی آگے دعویٰ کرے رشتے خراب کرے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں یہ ہے جو شادی شداؤں کے حوالے سے, ہاں اگر شوہر انکار پہ کھڑا ہو جائے, شوہر بولے نہیں یہ میرا بچہ نہیں ہے, ایسی صورت کے اندر بہت بڑا الزام لگ گیا. اب لیان کی کیفیت ہے جو قرآن نے ذکر کی. اگر تو شوہر بیوی میں سے کوئی یہ قبول کر دے کہ بھئی میں نے یہ جرم کیا, میں نے جھوٹا الزام لگایا یا واقعی مجھ سے زنا ہوا, پھر تو سزا کا مستحق ہوگا جو قرآن نے بیان کی. دوسری صورت یہ ہے کہ ورنہ لیان ہوگا, رشتہ ختم کر دیا جائے گا. تو یہ شادی شدہ جوڑوں کے بارے میں یہ حدیث ہے اور بہت پیاری ہے کہ ایسے کیسوں کو, ایسے دعووں کو سنا بھی نہیں جاتا ہے. شوہر کہہ رہا ہے میرا بچہ, بیوی اس کے پاس ہے, اور خامہ خواہ میں کوئی اٹھ کر کے الزام لگائے, یہ کیس ہی سننے کے قابل نہیں ہے, اس کے منہ پہ مار دیا جائے. تو اس کا ان خواتین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جو ابھی رشتہ ازدواج کے اندر نہیں ہے, اس کے بعد شوہر ہے ہی نہیں. اس لیے حدیث پوری پڑھیں کیا ہے, الولد للفراش, کہ بچہ ہوگا شوہر کا. تو وہ دعویٰ کر رہا ہے تو اسی کا نسب ثابت کیا جائے گا, اسی سے سلسلے کو آگے کنٹینیو کریں گے. اور جو باہر سے آ کر کے الزام لگا رہا ہے اس کے منہ میں پتھر ڈالو, اس کے لیے کوئی حق نہیں. عربی کا محاورہ ہے, نہیں اس کے لیے کوئی حق ثابت نہیں ہوگا. تو اس حدیث کا تعلق اس چیز سے بالکل نہیں ہے. اچھا, اس کے مقابلے میں میں آپ کو ایک اور روایت بھی سنا دیتا ہوں. قرآن پاک کا استدلال تو میں نے آپ کو بتا دیا. امام بخاری اس حدیث کو بھی لے کر آئے ہیں, بڑی مشہور ہے, جریج والی حدیث, جس کے اندر زنا کیا گیا اور الزام لگا دیا ایک عابد اور ایک نیک انسان کے اوپر. بعد میں جس وقت پتا چلا تو کیا تھا کہ من ابو کا, تیرا باپ کون ہے, کہا کہ فلاں چرواہا میرا باپ.
حالانکہ وہ زنا کر رہا تھا لیکن اس کو باپ کی نسبت دی گئی، یہ ہے تیرا باپ. صحیح صحیح. تو جو زنا سے بچہ پیدا ہوگا، اگر شخص ہے وہ سامنے آ گیا کس کا ہے تو اس کو باپ بولا جائے گا. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی بات ثابت ہوتی ہے، اور قرآن پاک کے امور تکوینی کا بھی تقاضا یہی بنتا ہے، جس طرح ماں کے حق میں ہے اسی طرح باپ کے حق میں بھی. لہٰذا یہ جو قول ہے یہ زیادہ دلیل میں مضبوط ہے، اس لیے کہ دوسری طرف صرف امر تکوینی سے ماں کے معاملہ ثابت کیے جا رہے ہیں، باپ کے نہیں. اور جس روایت کو پیش کیا جا رہا ہے وہ روایت ایک خاص کیس کے متعلق ہے جو شادی شدہ جوڑے کو ڈسکس کر رہا ہے، نہ کہ عام حالت کی. عمومی سمجھے تو بات کہیں اور چلی جاتی ہے. صحیح کہہ رہا ہے. تو یہ استدلال کمزور بن جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے سر فہرست ہے اس موقف کے اندر سب سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. بڑی اعلیٰ اور نفیس انہوں نے تحقیق کی اور بالکل بتایا کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کر رہا ہے میرا بچہ ہے اور شادی شدہ معاملہ کیس شادی شدہ کا نہیں ہے، اس کو باپ کی نسبت دی جائے گی، ذمہ داری اس کی ہوگی، وراثت اس کی ہوگی. صحیح ہے. یہ کیسے ہی شہوت پوری کر کے سائڈ پر ہو ساری زندگی کا عذاب عورت کو، وہ بچہ بھی پیدا کرے، بدنامی بھی مول لے لے اور اس کو پالے بھی، بڑا بھی کرے اور وراثت میں حصہ بھی دے. وہ آدمی کہاں چلا گیا؟ وہ شہوت پوری کر کے مزے سے زندگی گزار رہا ہے. اس کو نسبت بھی دی جائے گی. ہاں وہ الگ معاملہ ہے. پھر سب سے پہلے تو ترجیح یہی ہوتی ہے کہ انہی کا آپس میں نکاح کروا دیا جائے تاکہ معاملہ ٹھیک چلے، کسی کی زندگی خراب نہ ہو. تو یہ پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب کے بعد بہت سے محققین ہیں جنہوں نے اس قول کو ترجیح دی. اور سب سے دیکھیں آپ محمد بن صالح عثیمین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بھی تحقیق پڑھیں، انہوں نے بھی راجح اسی قول کو قرار دیا اور لگتا بھی یہی قول راجح ہے امور تکوینیہ کے دلیل کے حساب سے بھی اور جو نص روایت میں آئی ہے اس کی فہم کے حساب سے بھی. ٹھیک ہے سر، ظاہر سی بات ہے معاملہ تو واقعی بڑا خطرناک ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ کسی کے درمیان ہو جاتا ہے اور بچہ بھی ٹھہر جاتا ہے، اب ان جوڑے کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ضائع کروا دیں، ختم کروا دیں، یا پھر ماں باپ سے بات کریں، ان کے سامنے یہ بات سامنے رکھ دیں کہ جناب ایسا ایسا معاملہ ہے، آپ جلد ہماری شادی کروا دیں تاکہ معاملہ جو ہے پردے میں بھی رہ جائے اور جو بچہ آنے والا ہے اس کی زندگی بھی خراب نہ ہو. کیا بہتر لگتا ہے؟ سب سے بہتر ہے ان کا نکاح کروا دیا جائے. سب سے بہترین صورتحال یہی ہوتی ہے. بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں اگر کبھی بھی کوئی زنا کا کیس آتا اور ان کو کوڑوں کی اگر سزا بھی دی جاتی تو اس زانی اور زانیہ کا آپس میں نکاح کروا دیا جاتا. اچھا. اور اس کو قرآن کی آیت سے ہی صحابہ سمجھتے تھے. الزانی لا ینکح الا زانی، زانیہ او مشرکہ، زانی صرف زانی سے ہی اس کا نکاح کروایا جائے. تو وہ اسی آیت سے ہی یہ سمجھتے تھے صحابہ کرام کہ اگر جب ان کے سامنے کوئی ایسا کیس آتا ان پر سزا جاری کرتے، اس کے بعد اسی زانی زانیہ کا نکاح کروا دیا جاتا تھا تاکہ آگے کی جو زندگی ہے وہ دونوں کی خراب نہ ہو. ایک جرم ہوا، اس کی سزا مل گئی، آگے آپ لوگ، کیونکہ اگر ان کا آپس میں نہیں ہوگا ساری زندگی یہ آگے سے تانے سنتا چلا جائے گا، لڑکی آگے سے باتیں سنتی چلی جائے گی ان کا آپس میں. اس لیے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب نے ذکر کیا نا قول یہ والا، وہ فرماتے تھے امام ابو حنیفہ کا بھی رجحان وہ جیسی جانب لگتا ہے. اس لیے کہ وہ امام ابو حنیفہ کی بھی ایک جزی پیش کرتے تھے کہ اگر کسی کا حمل زنا سے ٹھہر گیا، بعد میں انہی کا آپس میں نکاح بھی ہو گیا، بعد میں ہوا، تو یہ بچے کا نسب آپ سے ہی ثابت ہوگا. لہٰذا لیکن حمل تو آپ دیکھ لیں حالت زنا میں ہوا، لیکن نسب باپ سے ہی جوڑتے تھے، نسبت باپ کی دیتے تھے. تو امام ابو حنیفہ کے استدلالات بھی اسی طرح مائل ہوتے تھے. تو سب سے بہترین صورتحال یہی ہے کہ ان کے نکاح کی طرف جایا جائے تاکہ دونوں کی جو معاشرت ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اور ورنہ الزامات اتنے ہوں گے دونوں کا جینا بڑا مشکل ہو جائے. اچھا سر، جس طریقے سے آپ نے سمجھایا ماشاءاللہ بہترین سمجھایا اور سمجھ میں بھی اچھے طریقے سے آیا ہے، لیکن اب جس طریقے سے آپ نے یہ بحث کی ہے، میں تو کچھ اور پڑھ کر آیا تھا کتب کے اندر جو ہمارے فقہاء کرام نے لکھی ہیں باتیں، تو وہ موقف بالکل الگ لگ رہا ہے. آپ موقف الگ بتا رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب بھی ہیں، عثیمین صاحب بھی ہیں، اور بھی دیگر علماء ہیں اس موقف پر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پرانا بیان ہو گیا اس سے نکلیں کیسے؟ یہ فقہ سے نکلنا بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا، جو ایک تقلیدی ذہن ہوتا ہے ہمارا. دیکھیں آپ فقہ پڑھ رہے ہیں تو فقہ کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر وہ قول جو من حیث الدلیل اقوا ہوگا مفتوی ہوگا. تو فقہ کی تو بنیاد اس چیز پر چلتی ہے کہ آپ مضبوط دلیل لے آئیں، آپ کے قول کو چن لیا جائے گا. وہ ہم نہیں چنتے، وہ ہمارا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، ہم نہیں چنیں گے، ہمارا پرابلم ہے. جو علماء نے فن مرتب کیا ہے فقہ کا، یہ تو ایک ایسا انہوں نے دروازہ کھولا ہے تحقیق کا، اس کے اندر آپ آ کے بھی اپنا استدلال پیش کر سکتے ہیں. دوسرا آئے، تیسرا آئے، جس کی دلیل سب سے زیادہ مضبوط ہوگی اس پر فتویٰ دے دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ فقہ حنفی کو آج آپ دیکھیں جتنے مفتہ بھی اقوال ہیں، کیا یہ امام ابو حنیفہ کے ہیں؟ نہیں، ظاہر سی سر آپ کو شاید 50% سے بھی زیادہ وہ اقوال مفتوی نظر آئیں گے کہ جو امام ابو حنیفہ کی تحقیقات نہیں تھی. اس لیے کہ اصول کے اوپر فقہ چلتی ہے اور وہ جو مضبوط دلیل پیش کرے گا اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے
کہ چاہے ایک مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں لیکن آپ کو دلیل فقہ شافعیہ کی مضبوط لگتی ہے، وہاں پر بھی جاتے ہیں، وہاں بھی فتویٰ آپ دیں گے، اس لیے کہ دلیل پر بات جائے گی. صحیح ہے. جیسے آپ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، حالانکہ فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں، اور فقہ حنفی کے اندر ایک بڑا مشہور قول ہے کہ طلاق جو ہے وہ غصے کے اندر بھی ہو جائے گی، چاہے غصہ شدید ہو. بالکل شدید غصے میں بھی طلاق. لیکن اس مسئلے پہ مکمل تحقیق کی تھی شیخ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور تحقیق کر کے انہوں نے شیخ ابن القیم صاحب، ابن تیمیہ صاحب کے موقف کو بھی لکھا، اور جو استدلالات قرآن سنت سے انہوں نے بنائے اس کو بھی لکھا، اور آخر میں یہ ذکر کر کے گئے علامہ شامی بھی کہ بات جو یہ ہے یہ وزنی لگ رہی ہے کہ شدت غضب ہو تو اس کے اندر طلاق کا وقوع نہیں ماننا چاہیے. سوال یہ کہ فقہ حنفی کا تو قول ہے ہی نہیں، تو کیوں کہہ کے گئے؟ قوت دلیل کے اوپر بات جاتی ہے، وزنی بات جہاں ہوگی آپ نے وہاں جانا ہے. میں اس کی چند مثالیں اور آپ کو دیتا ہوں. جیسے امام ابن الحمام صاحب فتح القدیر، بڑی مشہور کتاب فقہ حنفی کی، اور یہ مصنف ایسے ہیں جو پڑھنے کے لائق ہیں، جن کو پڑھیں گے بڑا لطف آتا ہے کہ کس طرح وہ جسے کہتے ہیں نا جہاں پر حق جائے وہاں جانا ہوتا ہے. یہ تحقیق کر رہے ہیں بہت سے مسائل پر. جیسے ایک فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ اگر قضا نمازیں کسی کی کچھ 4-5 اگر چھٹ گئیں تو اب وہ ترتیب سے اس کی قضا کرے گا، اگلی نماز نہیں ہوگی جب تک ترتیب پیچھے ملحوظ نہ رکھی جائے. اس مسئلے پر مکمل تحقیق کرتے ہوئے آخری نتیجے پر یہ آئے، انہوں نے کہا کوئی دلیل قرآن سنت کی نہیں ہے کہ ہم نے ترتیب کو لازم اور واجب رکھا، اچھا کہ اس کی اگلی نماز نہیں ہوگی جب تک پچھلی نہ ہو. کہہ رہے ہیں کہ اس پر کوئی نص وارد نہیں. صحیح. زیادہ سے زیادہ جس وقوع سے استدلال کر رہے ہیں اسے استحباب تو ثابت ہو سکتا ہے، رکن اور فرض ثابت نہیں ہو سکتا. لہٰذا پھر جملہ لکھا کہ اس کے اندر جو تحقیق امام شافعی کی ہے وہ اولا، وہی اولا ہے، وہی معقول بات ہے، اسی پر رہنا چاہیے. پھر مزید ایک جملہ بھی لکھتے ہیں اپنی تحقیق کے اندر کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم نے حق کی اتباع کرنی ہے، وہ کہیں سے بھی ملے، ہمیں لازم تھوڑی ہے کہ ہمیں جو لکھا آ گیا ہم نے اسی کے پیچھے چلنا ہے. اسی طرح بہت سے اور مسائل کے اوپر بھی دیگر فقہا کو بھی اگر آپ پڑھیں، محمد بن از حنفی صاحب کو بھی پڑھیں، علامہ سروجی صاحب کو بھی پڑھیں، تو وہ بالکل ایسا مزاج آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ قوت دیکھتے ہیں، جہاں استدلال کی ہے وہاں فتویٰ دیا جائے. اگر آپ کا یہ منہج ہے پھر آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے، آپ کے سامنے اقوال آتے ہیں، آپ غور سے دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اور جہاں پر قوت نظر آ رہی ہوتی ہے دلیل کی اس قول کو ترجیح دے دیتے ہیں بس. اچھا، یہی بات جس طریقے سے ابھی آپ نے بات کی ہے تقلید کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے، یہ 3 طلاقوں کے حوالے سے بھی اسی طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے ایک جگہ سے فتویٰ مل جاتا ہے جناب 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. اب وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ نارملی آج ہر بندے کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ جناب 3 طلاقیں دیں گے تو طلاق بنتی ہے، ورنہ طلاق ہوتی نہیں ہے، یعنی مکمل طلاق 3 پر ہی جا کر ہوتی ہے. لہذا جب بھی وہ غصے میں آ کر، شدت میں آ کر طلاق دیتا ہے نا، وہ 3 ہی دیتا ہے. اب پہنچ جاتے ہیں جناب دارالفتہ، وہ کہتے ہیں بھائی تینوں طلاقیں ہو گئیں. ہمارے پاس آتا ہے، ہم سمجھاتے ہیں کہ جناب یہ 2 موقف چلتے ہیں، دلائل کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے، ہمارے اعتبار سے یہ ایک ہی طلاق بنتی ہے. اب وہ پریشان ہو جاتا ہے، یار ایک مولوی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، دوسرے کچھ کہہ رہے ہیں، تو ان کو کس طریقے سے سمجھائیں؟ ان کو اسی طرح سمجھائیں جس طرح میں نے آپ سے عرض کی ابھی، جی، کہ جب انسان ہے جس وقت وہ غور و فکر کرتا ہے نتائج میں فرق آ سکتا ہے. صحیح. ہمیں اللہ تعالیٰ نے لازم کیا قرار دیا؟ ہمیں لازم قرار دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. آگے ذکر کیا اگر تم میں تنازع ہو، اختلافات ہو، فردوا الی اللہ و رسول. اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ جڑنا ہے. جب کبھی اختلافات ہمارے سامنے آئیں گے تو بات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لٹا کے وزن دیکھا جائے گا. جہاں دلیل زیادہ اچھی ہے، جہاں کی بات مطابقت زیادہ نظر آ رہی ہے، اس پر ہم عمل کر لیں گے، کوئی گرفت کی بات نہیں. تو یہی آپ کا پیٹرن ہونا چاہیے، منہج ہونا چاہیے، جس کے بعد پھر مسائل بڑے آسان ہو جاتے ہیں. اور پوری دنیا میں 2 ہی منہج چلتے ہیں، ہم اکثر بیان کرتے ہیں. ایک منہج تقلیدی ہے، تقلیدی منہج کے اندر بس آپ چلتے چلے جائیں، جو لکھا آ گیا اس کے اندر آپ تحقیق کرنے کے تو مجاز ہی نہیں ہے. دوسرا تحقیقی منہج ہوتا ہے، اس کے اندر پھر آپ تمام علماء کی تحقیقات ایک برابر دیکھتے ہیں. آپ کا ایک ہی ضابطہ ہوتا ہے، ایک ہی اصول ہوتا ہے، جس کی بات زیادہ دلیل میں مضبوط ہوگی میں نے اس طرف جانا ہے. چاہے وہ امام ابو حنیفہ کی دلیل ہو، امام شافعی کی ہو، مالک کی ہو، حنبل کی ہو، ابن حزم کی ہو، شیخ ابن تیمیہ صاحب کی ہو، یا متاخرین میں سے کسی کی ہو، یا آج کسی موقع کی ہو، تو وہ قوت دیکھیں گے، اس پر فتویٰ دیں گے. بس یہ منہج ہے جسے تحقیق کا منہج کہا جاتا ہے. اب دنیا کے جو علماء ہیں ان میں بہت بڑی تعداد اور اکثریت ہے جو تحقیق کے منہج کو ہی اختیار کیے ہوئے. لیکن یہاں پر جو بر صغیر کا ماحول ہے تھوڑا سا الگ ہے، یہاں پر ایسا ذہن نہیں ہے. یہ سمجھا تو دیا چلے آپ نے بتانے کے لیے کہ جناب ہمارے یہاں طریقہ کار یہ غلط چل رہا ہے اور ہونا یہ چاہیے. آخری سوال اس پر یہ کیا جاتا ہے، بھئی وہ بڑے تھے یا تم بڑے ہو، وہ دور نبی کے قریب تھے یا تم قریب ہو، وہ دور صحابہ کو زیادہ جانتے ہیں یا تم جانتے ہو، تم بڑے آ گئے ہو. اس کا جواب کیا دیں گے؟ سر اس کا جواب یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹرین کرتے تھے صحابہ کرام، صحیح، اور انہی صحابہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم یہ دین کی بات آگے پہنچاتے ہو، یہ بالکل ممکن ہے کہ آگے آنے والا آپ سے بھی زیادہ فہم کر گیا۔ ہاں بالکل، یہ بڑی مشہور روایت ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اور قرآن پاک کا مضمون اس کی بالکل تائید کرتا ہے کہ کس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو یہ آپ متعین کر سکتے ہیں۔ صحیح، کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والے کے اوپر اللہ کا فضل نہیں ہوگا، اس والی نسل کے اوپر زیادہ فضل ہوگا، صحیح ہے، کسی کے اوپر بھی کوئی فضل ہو۔ صحیح، لہٰذا کبھی کبھی مفضول جو ہوتا ہے وہ بھی اپنی بات افضل سے اعلیٰ کر دیتا ہے۔ اس کی بڑا مشہور ایک واقعہ خود نقل کر، مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ ہم خود ایسے واقعات نقل کرتے ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ واقعہ ٹھیک ہے نہیں ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت چھوٹے تھے، اور چھوٹے تھے تو کوئی شخص غالباً صحابی آئے تھے، ایک مجمع لگا ہوا تھا تو بات چیت ہو رہی تھی، تو ایک بچے نے بھی سوال کیا کہ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ وہ جو چونٹی تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو مکالمہ قرآن ذکر کرتا ہے وہ مذکر تھی یا مؤنث تھی؟ تو انہوں نے کہا اللہ جانے وہ جنس کیا تھی، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ مؤنث ہونی چاہیے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قالت النملہ، مؤنث کے صیغے سے تعبیر کرتا ہے۔ صحیح، لہٰذا وہ سب حیران ہو گئے کہ بچے کو ذہانت کتنی اللہ تعالیٰ نے دی۔ صحیح، تو یہ واقعات ہم سنا رہے ہیں، واقعہ ٹھیک ہے نہیں مجھے نہیں معلوم اس کا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بچہ بھی بڑی پیاری بات کرتا ہے، مفضول کبھی افضل سے اچھی بات کر دیتا ہے، اس میں کوئی چیز خلاف واقعہ بھی نہیں ہے، ایسا ہوا ہے ماضی میں بھی بہت ہوا، ابھی بھی ہوا ہے اور ہوتا ہے آگے بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، اچھا یہ تو سمجھا دیا۔ اب آخری سوال اس پر ہم لے لیتے ہیں، وہ یہ کہ جیسے سورہ نور شروع ہوتی ہے تو وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ زانی کا نکاح زانیہ سے ہی ہوگا، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے پاک ہو ایک طرف سے زانی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ نکاح کرنا کہ ایک مرد زانی ہے بالفرض یا عورت زانی آ گئے، وہ کیا پاک دامن مرد سے یا عورت سے نکاح نہیں کر سکتے؟ حرام ہو گیا اس کے لیے آپ الگ پروگرام رکھیں۔ اچھا، اس لیے کہ اس آیت کو ہی ٹھیک نہیں سمجھا جاتا تو ہمارے یہاں بہت سے شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہی بات ہے، بالکل یہ آیت بہت الگ چیز بیان کر رہی ہے، اس آیت کا سیاق و سباق بھی بہت الگ ہے، شرائط ہی بہت الگ ہے۔ اچھا، ہمارے عام طور پہ جو غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے، کسی سے ہو گئی، لڑکے سے لڑکی سے، تو ہم اسی آیت کو انطباق کر دیتے ہیں، بالکل زیادتی ہے۔ اس آیت کے لیے الگ پروگرام کرتے ہیں تو تفصیل سے سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی، کن لوگوں کے لیے بات کی، تاکہ معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے۔ ٹھیک ہے سر، پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کرتے ہیں، ابھی ایک پروگرام اور باقی ہے تو اس پہ بھی انشاءاللہ ہم تحقیق کر لیں گے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔